अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रीन नैपवाल चिश्तियाँ के साथ एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट आप लोगों तक जल्द अज़ जल्द पहुँच सके। तो आज हम बात करेंगे पौधों, दरख्तों, जंगलात के फ़वाइद के बारे में कि हम जंगलात और पौधों से क्या-क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और ये हमारी ज़िंदगी पर क्या-क्या असर मरतब करते हैं। तो अब हम इनसे क्या हासिल कर सकते हैं, हमें इनसे क्या फ़ायदा होता है, अब आज इस वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और शुरू करने से पहले हमारा इस वीडियो का टारगेट 1000 लाइक है। तो सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी ज़रूर कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं कि दरख्तों से सबसे बड़ा फ़ायदा जो हम हासिल करते हैं वो दरख्तों से हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी फ़िज़ा में जो आज़ादाना ऑक्सीजन पाई जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जंगलात की वजह से, दरख्तों की वजह से, पौधों की वजह से पाई जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी होती है। अगर ये हमारे फ़िज़ा में मौजूद ना हो तो हमारा साँस लेना दुश्वार हो जाता है। हमारी ज़िंदगी इस कराए अर्ज़ पर जो कि नामुमकिन होने के बराबर होती है। अगर हमारे जंगलात ना हों तो हमें जो आर्टिफ़िशियल ऑक्सीजन होती है हम उसके मोहताज हो जाएंगे, और जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हम तब तक ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। उसके अलावा हम ऑक्सीजन हासिल करते वक़्त इस फ़िज़ा से, इस कराए अर्ज़ की फ़िज़ा से हम ऑक्सीजन करते वक़्त, जज़ब करते वक़्त जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, ख़ारिज करते हैं, वो जो बहुत नुकसानदेह होती है, वो भी दरख्त जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो अपने अंदर जज़ब करके माहौल को खुशगवार बनाते हैं और माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं, क्योंकि वो जो हवा होती है, वो जो हमारे अंदर से ख़ारिज होती है, वो बहुत नुकसानदेह साबित होती है। इसके अलावा हम दरख्तों से लकड़ियाँ हासिल करते हैं, कागज़ हासिल करते हैं, रबड़ जो होती है वो हम जंगलात से, दरख्तों से हासिल करते हैं। लकड़ियाँ जलाने के लिए होती हैं, बहुत से यानी काट कर जंगलात को इसको अपने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम कागज़ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम होता है, आजकल के दौर में इससे किताबें बनाई जाती हैं, कागज़ बनाए जाते हैं, रजिस्टर बनाए जाते हैं जिस पर हम लिखते हैं, वो सब भी हम जंगलात से ही हासिल करते हैं, दरख्तों से हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जंगलात जो होते हैं जंगली हयात को रहाइश फ़राहम करते हैं। जंगली हयात में जो चरिंद परिंद आ जाते हैं, परिंदे और भी बहुत सारे जो जंगलात में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो इन्हीं जंगलात से अपना खाना हासिल करते हैं, अपनी रहाइश हासिल करते हैं, सब कुछ इन्हीं पौधों से और जंगलों से हासिल करते हैं। ताहम इसके अलावा और भी बहुत से हैरानकुन फ़ायदे हैं इन जंगलात के, जो आप में से ज़्यादा लोग नहीं जानते। कुछ लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते वो इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो से जान जाएंगे। जिन जंगलों में दरख्तों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पे सैलाब का ख़तरा बहुत ज़्यादा कम होता है। जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होंगे वहाँ पे सैलाब बहुत कम होगा, ख़तरा टल जाता है। क्योंकि दरख्त जो होते हैं ये अपनी जड़ों से ना सिर्फ अज़ाफ़ी पानी को जज़ब करते हैं बल्कि मिट्टी को भी पानी जज़ब करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से जो अज़ाफ़ी पानी जो हमारे यहाँ सैलाब की सूरत में आता है वो ये दरख्त अपने जज़ब कर लेते हैं, और जंगलात अपने जो मिट्टी होती है उसको भी मदद करते हैं ये पानी जज़ब करने में, जिसकी वजह से सैलाब का ख़तरा ना होने के बराबर होता है और टल जाता है। और हमारी जो कीमती ज़िंदगियाँ होती हैं वो सैलाब की वजह से ज़िंदा बच जाती हैं। इसके अलावा जो होते हैं दरख्त कहत साली से भी हमें बचाते हैं। कहत साली से मुराद ये होता है कि कहत साली में हमारे जो खेत होते हैं वो वीरान हो जाते हैं, उस हिसाब से हमें पैदावार नहीं मिलती, खेत तो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए या पहले करते थे।
اسی طرح ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ جنگلات بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ اور صحرا بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، تو وہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ تر قحط سالی ہوتی ہے، وہاں پہ اس طرح سے کاشتکاری نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ملک میں ہوتی ہے، ملک پاکستان میں، اور ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں جیسے وہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے، وہاں پہ عرب ممالک میں وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ جنگل بہت کم ہیں صحرا کی وجہ سے، اور وہاں پہ بہت زیادہ قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، بارش بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں یورپ میں، ترکی میں اور افریقہ میں، وہاں پہ جنگلات وافر مقدار میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ جنگلات، وہاں پہ بارش اکثر ہوتی رہتی ہے، وہاں پہ موسم بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے موسم۔ جنگلات کی سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جنگلات گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ اگر ہم یورپ کی طرف دیکھیں، ترکی کی طرف دیکھیں، افریقہ کی طرف دیکھیں، وہاں پہ جنگلات کی وجہ سے بہت کم گرمی ہوتی ہے، بارشیں وہاں پہ اکثر ہوتی رہتی ہیں، موسم بہت زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جڑوں میں پانی، ان کی جڑوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ ہوا میں خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہماری فضا میں جو ہے وہ نمی کا تناسب رہتا ہے، اور ہماری فضا میں نمی کا تناسب ہونا چاہیے کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ جنگلات بہت کم ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پودے بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کل بہت خشک ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ناک سے خون آنا جسے نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں، یہ بھی صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہوا میں نمی کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، ہمیں اس کی ہم بہت سی بیماریوں سے لاحق ہوتے ہیں نمی کے تناسب کی کمی کی وجہ سے۔ یہ جو اپنی جڑوں میں پانی جذب کرتے ہیں وہ ہوا میں خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بارش کے بادل تشکیل پاتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنگلات جو ہوتے ہیں وہ بارش کا باعث بنتے ہیں، یہ یورپ اور ترکی، افریقہ سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہے۔ یہاں پہ جنگلات بہت وافر مقدار میں ہیں، کثیر مقدار میں ہیں، وہاں پہ اکثر بارش ہوا کرتی ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جنگلات وہاں پہ زیادہ ہیں، اور وہاں پہ اکثر بارش کے بادل تشکیل پاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ جڑوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ ہوا میں خارج کرتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ درخت زمین اور مٹی کو پانی فراہم کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے زمین بنجر نہیں ہوتی، ہماری کھیت جو ہوتے ہیں وہ ان کی پیداوار اچھی ہوتی ہے کیونکہ درخت جو ہوتے ہیں وہ جو سطح زمین کے نیچے جو پانی ہے اگر وہ اس کی سطح نیچے چلی جائے تو اپنی جڑوں کے ذریعے یہ اس پانی کو اوپر لے کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زمین بنجر نہیں ہوتی، ہماری جو کھیت ہوتے ہیں اس میں ہمارا اناج اگ رہا ہوتا ہے وہ نہ صرف زمین کے اوپر سے پانی حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ نیچے سے پانی بھی جذب کرتی ہیں، اور وہ ہمیں ایک اچھا اناج فراہم کرتی ہیں، ہمیں ایک اچھا پیداوار ہمیں دیتی ہیں، اچھی پرفارمنس مہیا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں، ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ سب درختوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو درخت ہوتے ہیں یہ بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں، درخت ہمیں ڈپریشن سے بچاتے ہیں، درخت ہمیں بہت سے فائدے دیتے ہیں، درختوں کے لاتعداد فائدے ہیں، جتنے بیان کیے جائیں وہ کم ہیں کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں پہ ہر طرح کی سہولت میسر ہے، ہر طرح کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، لیکن اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں خود تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں خود درخت لگانے پڑیں گے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ یہ بڑے ہو کر ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ پہنچاتے رہیں۔ تو آئیے آج سب مل کر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے درخت لگائیں گے، بہت سے اپنے ملک کو سرسبز و شاداب اور خوشگوار بنائیں گے، اور ہمارے جو کرۂ ارض کے ارد گرد گلوبل وارمنگ ہوتی ہے جسے اوزون لیئر بھی کہتے ہیں، اس میں بھی یہ جنگلات ہوتے ہیں
یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جو اوزون لیئر ہے وہ اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے اس آج کل جو پولوشن بڑھی ہوئی ہے، یہ ہماری گاڑیوں کی پولوشن ہے، گاڑیوں کی پولوشن کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے فیکٹریاں وغیرہ اس سب پولوشن کی وجہ سے جو کرۂ ارض کے ارد گرد اوزون لیئر ہے، گلوبل وارمنگ ہے، وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اوزون لیئر کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اس زمین پر گرمی کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پچھلے کچھ سالوں کی نسبت، اور بہت زیادہ بیماریاں آ رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو درخت چونکہ پولوشن کو روکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ہم پولوشن سے بچ سکیں، ہماری زندگی جو ہے اس کرۂ ارض پر آسان ہو سکے، ہمیں سانس لینے میں کوئی دقت نہ ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ آکسیجن ملتی رہے، اور ہمارے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اس کو جذب کرنے کے لیے بھی درختوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو درخت ہوں گے تو ہمیں یہ سب سہولیات میسر ہوں گی، ہمیں یہ فائدے ہوں گے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ارد گرد جہاں بھی جگہ دیکھیں گے، اگر بنجر زمین پر درخت لگا دیے جائیں تو اس کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بنجر زمینوں پہ درخت لگائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو انہیں وہ بھی زرخیز ہو جائیں گی اور ہمیں فائدہ ان سے پہنچے گا۔ تو درختوں کے فائدے ہی ہیں، نقصان تو کوئی نہیں۔ درخت ہمیں جو کہ پھل بھی دیتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی درخت ہیں ان کا خیال رکھیں، اور اگر نہیں ہیں تو ہم انہیں درختوں کی تعداد کو بڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک کچھ فائدے کا کام کریں۔ تو ہمیں اس ویڈیو کے ساتھ اور اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔